الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا. رمضان کا اللہ تبارک و تعالی نے 3 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم کیا ہے، جس میں پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا، تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا ہے. پہلا عشرہ تو گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی کچھ دنوں کے بعد گزر جائے گا. اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے اندر روزے کو فرض کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے روزے کو فرض کیوں کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صرف ہم نے تمہارے اوپر ہی روزے کو فرض نہیں کیا، بلکہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو فرض کیا تھا. اور آج بھی بہت ساری قوم روزہ رکھا کرتی ہے. کسی کا روزہ تو ایسا ہوا کرتا ہے کہ انسان جاں کنی کے عالم کے اندر پڑ جاتا ہے. کسی کا روزہ ایسا رہتا ہے چند غلوں کو چھوڑ کر، چند اناجوں کو چھوڑ کر جو کچھ کھائے روزے کے اندر چل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کے اوپر جس روزے کو فرض کیا ہے، یہ روزہ انسان کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور انسان کو اس روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنا ڈر، اپنا خوف، اپنی خشیت اس روزے کے ذریعے پیدا کروانا چاہتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شہر المواسات، کہ جو مہینہ ہے غم خواری کا مہینہ ہے. ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھوا کر بندوں کے اندر یہ کیفیت پیدا کروانا چاہتے ہیں، روزہ رکھوا کر بندوں کے اندر یہ کیفیت پیدا کروانا چاہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد بھوک کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، روزہ رکھنے کے بعد پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے.
جب پیاس کی تکلیف برداشت کرے گا، بھوک کی تکلیف برداشت کرے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر غریبوں کی ہمدردی آ جائے گی، اس کے دل کے اندر یتیموں کی ہمدردی آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی، پورے 11 مہینے اس نے منمانی زندگی گزارا، ایک مہینہ اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والا بن جائے۔ سب سے زیادہ فرما بردار انسان وہی ہے، سب سے زیادہ فرما بردار انسان وہی ہے جو ایک مہینہ اللہ کی مان کر زندگی گزارے۔ ایک مہینہ جیسے رمضان کا مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے، تو انسان کو چاہیے روزہ رکھنے کی کوشش کرے، عادت ڈالے۔ آج گھروں کے اندر اکثر بڑے ہی روزہ نہیں رکھتے، یہ جائے کہ پھر بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی جائے۔ صحت مند آدمی ہیں، تندرست آدمی ہیں، پھر بھی تھوڑے تھوڑے بہانے کے اوپر روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر اثر نو طاقت ابھرتی ہے، انسان کے قوا مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا جس زمانے کے اندر گھوڑے کو لڑائیوں کے اندر استعمال کیا جاتا تھا، تو لڑائی میں جانے سے پہلے گھوڑے کو بھوکا رکھا جاتا تھا، 3-4 دن تک گھوڑے کو بھوکا رکھا جاتا تاکہ وہ لڑائی کے اندر آسانی سے لڑ سکے، لڑائی کے اندر دشمنوں کا اچھی طرح مقابلہ کر سکے۔ تو پتہ یہ چلا بھوکا رہنے سے انسان کمزور نہیں ہوتا، بظاہر کمزوری محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی جسم کے اندر کا جو فاسد مادہ ہوتا ہے، جو مادہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، ایسے مادے کو اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے جلا کر ختم کر دیتے ہیں۔ اور جس قوم کے اندر، ڈاکٹروں کا کہنا ہے، جس قوم کے اندر روزہ رکھنے کی عادت ہوتی ہے، وہ قوم ترقی یافتہ قوموں کے اندر کہیں شمار کی جاتی ہے۔ جس قوم کے اندر بھوک برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے، اس قوم کے اندر استقامت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو جو فرض کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے تاکہ انسان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، انسان کے قوا کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اکثر ڈاکٹروں کا یہ بھی کہنا ہے، جو انسان کثرت سے بیمار رہتا ہے، کوئی بھی بیماری ہو جائے، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اگر وہ روزہ رکھنے کی عادت بنا لیتا ہے، روزہ رکھنے کی عادت بنا لیتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ انسان شوگر کے بہانے سے روزہ چھوڑ دیتا ہے، انسان بی پی کی گولی کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ گولی آگے پیچھے کر سکتے ہیں، شوگر کی گولی آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا روزہ رکھنے سے تم مر جاؤ گے، تمہاری موت واقع ہو جائے گی، بات الگ ہے۔ ہٹے کٹے آدمی بلا کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیا کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، ابھی اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، نماز کی ترغیب دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو بچے کو 7 سال کی عمر کے بعد روزہ رکھنے کی ترغیب دینا چاہیے۔ نہ یہ کہ بھائی ابھی بیٹا چھوٹا ہے، ابھی بچی چھوٹی ہے، ابھی نہیں، بعد میں رکھے گی، بالغ ہو کے رکھے گی، جوان ہو کے رکھے گی، فارغ ہو کے رکھے گی۔ جب بچپن سے ہی اس کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں بنی تو بڑے ہو کر روزہ نہیں رکھے گی۔ اس لیے جتنے بڑے حضرات روزہ نہیں رکھتے،
وہ کہتے ہیں کہ بھوک برداشت نہیں ہو پاتی، بے چینی ہو جاتی، پتہ ہی چلا بچپن سے ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو اور صحت حاصل کر لو۔ آپ بولیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو اور صحت حاصل کرو۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے انسان تندرست ہو جاتا ہے، اس کے قوا مضبوط ہو جاتے ہیں، اس کے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں، اس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ امت مسلمہ کے اوپر روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اب امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے اس فریضے کو انجام دے۔ جیسے ایک دوست کے خاطر ہم ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں، ہم کسی شادی کے اندر جاتے ہیں، شادی کے اندر کھانا آگے پیچھے ہو جائے ہم بھوک برداشت کر لیتے ہیں، ہم دوست کے خاطر سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، رشتہ داروں کے خاطر ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے وہ احکم الحاکمین، وہ اللہ جو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو تم پر فرض کیا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم روزہ کو بلا کسی عذر کے نہیں چھوڑنا ہے، روزہ بلا کسی عذر کے نہیں چھوڑنا ہے کہ روزہ جیسے نماز فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے روزہ بھی فرض ہے۔ ایک بندے کو صحیح معنی میں بندہ بننے کے لیے، ایک بندے کو صحیح معنی میں بندہ بننے کے لیے دو باتوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ پہلا یہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ اب اللہ کے حکم کے اندر روزہ بھی آ گیا، اللہ کے حکم کے اندر نماز بھی آ گئی۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور نماز کے اندر سجدے کثرت سے کرتا ہے، قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سجدہ کرو اور اللہ سے قرب حاصل کرو، سجدہ کرو اللہ سے دوستی حاصل کر لو، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ۔ اب جب انسان کثرت سے نماز پڑھے گا، کثرت سے نماز پڑھے گا تو کثرت سے سجدہ بھی کرے گا، کثرت سے نوافل پڑھے گا، کثرت سے سجدہ بھی کرے گا۔ جب کثرت سے سجدہ کرنا شروع کر دے گا گویا وہ اللہ کا محبوب اور فرما بردار بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی نماز کا ذکر فرمایا، نماز کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر غالباً اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 75 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ جہاں پر بھی نماز کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کو بتایا روزہ رکھنے کی وجہ سے بھوک کی شدت کے اندر انسان کو غریبوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت عطا فرمایا ہے، ہم تو 3 وقت ہم جب چاہے جو چاہے کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن بہت سارے غریب ایسے ہوں گے ان کو موسمی پھل بھی نصیب نہیں ہوتا ہوگا، بہت سارے غریب ایسے ہوں گے جن کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا، بہت سارے گھرانے ایسے ہوں گے جن کے اندر ایک وقت کا کھانا ہوتا ہوگا، ایسے بہت سارے گھرانے۔ جب انسان معاشرے کے اندر چل پھر کر دیکھے گا تو پتہ چلے گا غریب کون ہے، مسکین کون ہے۔ آج انسان کپڑے کے اوپر دیکھ کر ہم اس کو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ آدمی کھاتا پیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوال نہیں کر سکتے، آپ سے مانگ نہیں سکتے، لیکن حقیقت میں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو بندے کو چاہیے ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ نماز کے ذریعے ہوگا، عبادات کے ذریعے ہوگا، روزوں کے ذریعے ہوگا۔ دوسرا جو فرمایا مخلوق کے ساتھ بندے کا اچھا تعلق ہو، یعنی مخلوق کے ساتھ اچھا تعلق ہو، مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہو، مخلوق کے ساتھ غمخواری ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ غمخواری ہو، یتیموں کے ساتھ غمخواری ہو، یتیموں کے ساتھ تعلق ہو۔ یتیموں کے ساتھ کیسے تعلق ہوگا؟ صرف زبانی تعلق نہیں رکھنا ہے، اللہ سے زبانی محبت نہیں رکھنا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف زبانی محبت نہیں رکھنا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول سے ہم بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ بیوی سے کہیں گے مجھے آپ سے بہت پیار ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اب بیوی کی بات نہ مانو، آپ کو گھر میں چین سے بیٹھنے نہیں دے گی۔ اب بیوی نے کوئی فرمائش کی، آپ اس کی ضرورت کو پورا نہ کرو
وہ آپ کو گھر میں چین سے بیٹھنے نہیں دے گی۔ اگر ہم اللہ سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے محبت ہے، ہمیں امت مسلمہ سے محبت ہے، صرف زبانی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا بلکہ انسان کو کر کے دکھانا پڑے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنی زندگی کو شریعت اور سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، اپنی زندگیوں کے اندر سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرے، اور مخلوق کے ساتھ تعلق یہ ہے مخلوق کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے نماز کو فرض کیا ہے، جس طریقے سے اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے، جس طریقے سے اللہ نے حج کو فرض کیا ہے، حج بھی اللہ نے ہر ایک کے اوپر فرض نہیں کیا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے ہر ایک کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، ہر ایک کا دل اندر سے روتا ہے، کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی پر عطا فرما دیتے، مجھے بھی وسائل عطا فرما دیتے، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا دیدار کر کے آ جاتا۔ ہر ایک کے دل کے اندر داعیہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر حج کو فرض نہیں کیا۔ جو صاحب استطاعت ہے، جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر حج کو فرض کیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ مال کے اوپر انسان کے مال کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اب بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اقرضوا اللہ قرضا حسنا، میرے بندو اللہ کو قرضہ دو، اللہ کو قرضہ دو۔ اب اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ زمین اس کا، آسمان اس کا، فرش اس کا، سب کچھ اس کا، ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزوں کے مالک اللہ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ ہیں۔ دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات ہے، تمام کی تمام مخلوقات کو پالنے والے اللہ ہیں۔ سمندر کے مالک اللہ، سمندر کے مخلوق، سمندر کے جتنی مخلوقات ہیں تمام کے تمام مخلوقات کے مالک اللہ۔ پھر بھی اللہ فرما رہا ہے اقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ میرے بندو مجھے قرض حسن دو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرضہ مانگ رہا ہے، اور اللہ نے خود فرمایا واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو۔ اللہ غنی ہونے کے باوجود، اللہ اتنا بڑا حاکم ہونے کے باوجود، پوری دنیا کا مالک ہونے کے باوجود، پوری دنیا اس کے ملک میں ہونے کے باوجود اللہ قرض مانگ رہا ہے۔ اقرضوا اللہ قرضا حسنا، کیوں مانگ رہا ہے؟ اپنے لیے نہیں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فریاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگا اپنے بندوں سے، اس لیے مانگا اپنے غریب بندوں کے واسطے مانگا، مسکین بندوں کے واسطے مانگا، یتیموں کے واسطے مانگا، بیواؤں کے واسطے مانگا، ضرورت مندوں کے واسطے مانگا، جو مقروضین ہیں ان کے واسطے مانگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے واسطے قرضے کو مانگا۔ جب بندہ دنیا کے اندر اپنی زکوٰۃ کو، اپنے پیسے کو غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر خرچ کرے گا، غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر خرچ کرے گا، اللہ فرماتا ہے تجدوہ عند اللہ، تم دنیا کے اندر غریبوں کو دو گے، دنیا کے اندر مسکینوں کو دو گے، تم دنیا کے اندر مدارس میں دو گے، تم دنیا کے اندر ضرورت مندوں کو دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں اس کو پالو گے۔ پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ ہمارے مال کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ ویسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر کثرت سے خرچ کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے ڈی این اے کے اندر یہ ہے، مسلمانوں کے خون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا مادہ رکھا ہے، اور جس مسلمان کے اندر خرچ کرنے کا مادہ نہیں ہے وہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ جس مسلمان کے اندر پیسہ خرچ کرنے کا مادہ نہیں ہے وہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ اقرضوا اللہ قرضا حسنا کی جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے پاس مال کو روکنا بند کر دیا، اپنے پاس مال کو روکنا بند کر دیا، دوسروں کا خیال کرنا شروع کر دیا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر کثرت سے خرچ کیا کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں، ویسے ہی خرچ کیا کرتے تھے، ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ انسان کو نفلی کاموں کے اندر بھی خوب خرچہ کرنا چاہیے، اس طرح خوب خرچہ کرنا چاہیے۔ لیکن آج مسلمان پابندی سے زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا، پابندی سے زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا۔
زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ مال کا بچا ہوا گندگی ہے، مال کا بچی ہوئی پوری گندگی ہے۔ جیسے انسان گھر کے اندر تیل کا ڈبہ لاتا ہے، تیل کے ڈبے کے اندر نیچے جو گندگی بیٹھی رہتی ہے انسان اس کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر یہ فریضہ کیا ہے، اس امت کے اوپر یہ انعام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پیسوں کو انسان کی ضرورت کے لیے خرچ کر دیا۔ پچھلی قوموں کے اندر جو زکوٰۃ کا معاملہ ہوا کرتا تھا، انسان اپنی زکوٰۃ کو لے جا کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی جس کی زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے، آگ اس کی زکوٰۃ کو کھا جاتی تھی، اس کے مال کو کھا جاتی تھی، اور جس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی آگ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ ہمارا عیب دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہو کہ ہمارا مال حلال ہے یا حرام۔ حلال مال کا تو اللہ حساب لیں گے، حرام کا تو وبال ہوگا۔ لیکن انسان کو چاہیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، ہم ایک روپے حساب کر کے زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں۔ ہم سفیر آتے ہیں، مدرسے والے آتے ہیں، ہم 10 روپے ڈالتے چلے جاتے ہیں، ہم نے حساب نہیں لگایا، 10 روپے ڈالتے ڈالتے ہم نے 1 لاکھ روپے ڈال دیا، اور 1,01,000 روپے ہمارے اوپر زکوٰۃ ہوتی تھی، 1,01,000 روپے ہمارے اوپر زکوٰۃ ہوتی تھی۔ 1 روپے ہم نے اپنے مال کے اندر رکھ لیا، وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک گلاس کے اندر 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے۔ ایک گلاس دودھ کے اندر ایک قطرہ کوئی پیشاب کا ڈال کے آپ کو دے پی لیجئے، آپ نہیں پئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیشاب کا قطرہ اس کے اندر آیا ہے۔ ایسے ہی اگر 1 روپے آپ نے اپنی زکوٰۃ کا اپنے پاس محفوظ کر لیا، آپ نے نہیں نکالا اللہ کے راستے کے اندر، آپ نے نہیں دیا غریبوں کو، آپ نے نہیں دیا مسکینوں کو، آپ کا پورا مال کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا، پورا مال خراب ہو جائے گا۔ اب آپ بولیں گے ہم نے تو کئی سال سے زکوٰۃ ہی نہیں نکالے، پھر بھی ہمارا مال کیا ہے؟ بچا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے اندر سے برکت کی صفت ہٹا لیتے ہیں۔ اب برکت کا مطلب کیا؟ کوئی بیماری آ گئی، ڈاکٹر کے پاس 1,00,000 2 لاکھ روپے چلے گئے بیماری کے اندر، کوئی کیس ہو گیا، وہاں پر پیسہ چلا گیا، پیسہ لے کر آ رہے تھے، ڈاکو نے پکڑ لیا، کیا کیا؟ ڈاکو نے پکڑ لیا اور مال پورا ضبط کر لیا۔ ایسے اکثر واقعات پیش آتے ہیں۔ اس مہاراشٹر کے ایک واقعہ ایسا پیش آیا، رات کے 12 بجے ایک آدمی کو کڈنیپ کیا، گاؤں کا نام نہیں بولوں گا، حقیقت کا واقعہ، اور 10-15 آدمیوں نے اس کو کڈنیپ کیا۔ اللہ نے بہت مال دیا ہے، سب کچھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کڈنیپ کرنے کے بعد پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو کڈنیپ کیا، اور پہلے تو اچھی طرح پٹائی کیا، اور پٹائی کرنے کے بعد کہا، اپنے گھر میں فون لگا، اور رات کے 4 بجے تک، مغرب کے وقت کڈنیپ کیا، اور رات کے 12 یا 4 بجے تک کوئی ٹائم دیا، اس ٹائم تک ہم کو 25 لاکھ روپے چاہیے۔ اب بتائیے، یا جان پیاری ہے یا پیسہ پیارا ہے؟ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ نے تو دیا تھا، اس کے پاس سے لیا، 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 اور 25 لاکھ روپے لا کر دے دیا۔ وہ بھی دیا کیسے؟ پکڑا نہیں، کہا کہ اسی کے فون سے بات ہو رہی ہے، کہا گاڑی چلتی رہے گی، تم کو پیچھے چلنا، پیچھے مڑ کے بھی دیکھنا نہیں ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھ رہا، ہاں دیکھو تو پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہو، پیچھے مڑ کے دیکھو گے ہم اس کو شوٹ کر دیں گے۔ ابھی 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے، شوٹ کر دیں گے، چلتے رہنا ہے، ہم نے جہاں کہا پھینک دو، پھینک دینا ہے۔ اس کو بیلگام اور نپانی کے بیچ میں پیسہ پھینکا، اور ساونتواڑی کے اندر اس کے بندوں کو چھوڑا، 25 لاکھ روپے۔ تو جب انسان اپنی زکوٰۃ کو روک کر رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں، پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں، مصیبتیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ ہاں، اس لیے انسان کو چاہیے اپنے مال کو حساب لگا کر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کے مقدار میں اس کے پاس رقم موجود ہے، اس کے پاس پیسہ موجود ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے
انسان انویسٹمنٹ کے ذریعے انویسٹ کرنے کے لیے انسان پلاٹ کے اندر پیسہ لگا لیتا ہے، انسان جگہ خرید لیتا ہے، اس جگہ کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے گھر لیا، بیچنے کے واسطے گھر لے لیا، اس گھر کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ مال تجارت ہمارے پاس موجود ہے، مال اسٹاک ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مانگ رہے ہیں؟ 2.5% مانگ رہے ہیں۔ اللہ چاہتا تو بندوں سے کہہ سکتا تھا میرے بندو 95% اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا ہے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرا بندہ ضرورت مند ہے، میرے بندے کے دل کے اندر مال کی محبت ہے، صرف 2.5% اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی زکوٰۃ نکالنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، رمضان کے مہینے کے اندر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم حساب لگا کر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے، اور جو حضرات مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اسی کے قرآن کریم کے اس آیت میں کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتے، مدارس میں نہیں دیتے۔ انسان مدارس میں کیوں دے بھائی؟ مدارس میں کیوں دے؟ بہت سارے مدارس والے آ جاتے ہیں، انسان مسلمان تو کیا، غیر تو کیا، غیر تو مسجدوں کے اوپر دھرنا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، غیر تو مسجدوں کے اوپر 40واں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، غیر تو مدارس کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، غیر تو مسجد کے بونگوں کو، مسجد کے مائک کے اوپر آبجیکشن اٹھا رہے ہیں، اور غیر مسلمان بھی مدرسوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے۔ مسلمان کہتا ہے کیا ضرورت ہے مدرسے والوں کو اتنے مدرسے پیدا کرنے کی، کہاں سے اتنے سارے سفیر آ جاتے ہیں؟ دوستو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو دینا ہے تو اللہ کے واسطے دیجئے، اگر نہیں دینا ہے اپنی زبان کو خاموش رکھیے، کسی علماء کو برا بھلا مت بولیے، مدارس والوں کو برا بھلا مت بولیے، مدارس والوں کو ترچھی نظر سونے دیکھیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اگر تم جتنا بھی ان کے قدموں کے اندر گر کر ان کا شکر ادا کرو گے، تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا تم اپنی زکوٰۃ کو لے کر پھرو گے، تم اپنی زکوٰۃ کو لے کر لوگوں کے پاس جاؤ گے، ہماری زکوٰۃ کو وصول کر لو، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا۔ جیسے لاک ڈاؤن کے اندر تم چاہتے تھے مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ایک وقت آئے گا ابھی قرآن پڑھ لو، اگر نہیں تو قرآن پڑھنا چاہو گے تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، عبادت کرنا چاہو گے عبادت نہیں کر سکتے، روزہ رکھنا چاہو گے تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے دوستو، مدارس والوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، فبشرہم بعذاب علیم، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے ان کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ ہاں، پتہ یہ چلا جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، اللہ کے عذاب کی بشارت اس کے اوپر آ رہی ہے۔ آگے فرمایا یوم یحمى علیہا، جیسے مدارس والے آتے ہیں، کوئی مانگنے والا آتا ہے، سب سے پہلے پیشانی کے اوپر بل پڑ جاتا ہے، یوم یحمى علیہا، اس کے مال کو جمع کیا جائے گا، اس کے مال کو تپایا جائے گا، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اس کے دائیں اور بائیں داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جس کو تم گن گن کر رکھا کرتے تھے، یہ وہی مال ہے جس کی تم زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے، یہ وہی مال ہے جب کوئی پریشان حال تمہارے سامنے آتا تھا تمہارے چہروں پر بل پڑ جاتا تھا، کبھی تم بائیں جاتے تھے، کبھی تم دائیں جاتے تھے، کبھی تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم دنیا والوں کے سامنے ہاتھ چھڑا سکتے ہیں، دنیا والوں سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں، اللہ سے پیچھا نہیں چھڑائیں گے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ تم دو یا نہ دو، مدارس چلتے رہیں گے، تم دو نہ دو، غریبوں کا گھر چلتا رہے گا، غریبوں کے مالک اللہ ہیں، مدارس کے مالک اللہ ہیں، اللہ اپنا نظام چلاتا رہے گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم۔ اس لیے دوستو، ہم اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، ہمیں چاہیے حساب لگا کر جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے ہم نکال دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ پریشانی سے بھی نجات رکھے گا، اللہ بیماریوں سے بھی دور رکھے گا، اللہ قرضوں سے بھی دور رکھے گا، اللہ مصیبتوں سے بھی دور رکھے گا، اللہ کورٹ کچہری سے بھی دور رکھے گا۔ نہیں نکالیں گے تو تمام کی تمام چیزیں پیچھے لگیں گی، انسان پریشان ہوگا، کبھی اس کے در پہ جائے گا، کبھی اس کے در پہ جائے گا، کبھی وہاں جائے گا، پھر ہر در کے ایک در کو چھوڑیں گے، ہر در کے اوپر جانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔